کشیدگی پھیلنے لگی۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر بھرپور حملے۔ ایران کا اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر 2 ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ امریکہ نے ریاض میں اپنا سفارت خانہ عارضی طور پر بند کر کے عملے کو واپس بلا لیا۔ کویت میں امریکی فوجی مرکز کیمپ ارفجان پر بھی بڑا ڈرون حملہ۔ بحرین میں امریکی فوجی اڈے کو بھی نقصان پہنچا۔ ایرانی حملوں میں 6 امریکی فوجی ہلاک۔ ایران کا خلیجی ممالک پر 450 میزائل اور 1140 ڈرون حملے۔ پاسداران انقلاب کا بحرین میں امریکی فضائی اڈے پر بڑے حملے کا اعلان۔ عرب میڈیا کے مطابق 20 ڈرونز اور 3 میزائل داغ نے ایئر بیس، ہیڈ کوارٹر اور ایندھن ٹینک تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کا آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان۔ گزرنے والے ہر جہاز کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ علی لاریجانی نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران لمبی جنگ کے لیے تیار ہے، ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف حملوں کی نئی لہر شروع کر دی۔ فضائی کارروائیوں میں وسطی تہران کے متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کے اصفہان، شیراز، کرمان میں حملے۔ ایرانی شہر قم میں ماہرین کی کونسل کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل میڈیا کا ایرانی قائم مقام وزیر دفاع کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ بریگیڈیئر جنرل ماجد ابن الرضا کو 2 روز قبل مقرر کیا گیا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس کے ساتھ ساتھ فوجی فضائی اڈوں پر بھی حملے کیے گئے۔ ایرانی 174 بیلسٹک میزائل میں 161 تباہ کیے، 13 سمندر میں گرے۔ جو بھی نقصان ہوا وہ میزائل یا ڈرون لگنے سے نہیں بلکہ ملبہ گرنے سے ہوا۔ ہماری سرزمین پر کوئی بھی میزائل براہ راست نہیں گرا بلکہ ملبہ گرا ہے۔ حملوں میں 3 جاں بحق، 68 افراد زخمی ہوئے۔ متحدہ عرب امارات کے حکام کی نیوز بریفنگ۔ کہا، ایرانی میزائلوں اور ڈرون کو روکنا ہماری عسکری طاقت کا ثبوت ہے۔ ملکی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ اپنی سرزمین کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی پہلے بھی قبول نہیں کی گئی اور آئندہ بھی نہیں کی جائے گی۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر متفق ہو گیا تھا۔ جوہری مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے باوجود ایران پر حملہ کیا گیا۔ ایران پر حملہ ہوا تو پاکستان نے کھل کر اس کی مذمت کی۔ پاکستان دل و جان سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینیٹ سے خطاب۔ کہا، ملک کے اندر اس معاملے کو غلط رنگ دینا ٹھیک نہیں۔ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کا قتل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی بیک ڈور سفارتکاری جاری ہے۔ حکومت کا موجودہ عالمی صورتحال پر قومی اسمبلی اور سینیٹ کے پارلیمانی لیڈرز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ پارلیمنٹ کو مشرق وسطی اور ایران اسرائیل جنگ پر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سینیٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز اور اپوزیشن لیڈرز کو مدعو کر لیا۔ بریفنگ کے لیے کوارڈینیشن کی ذمہ داری رانا ثناء اللہ کو دی گئی ہے۔ ان کیمرہ بریفنگ 11:30 بجے ہوگی۔ ایران رکا نہیں، حکومتی نظام کے مفلوج ہونے کا تاثر غلط ہے۔ بڑھتی ہوئی جنگی صورتحال کے باوجود تمام سرکاری ادارے فعال ہیں اور ریاستی امور معمول کے مطابق جاری ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، تمام گورنرز کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں۔ ملک بھر میں تمام سرگرمیاں اور ضروری خدمات کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت موجودہ حالات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر متحرک ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی حملے میں شہید 160 طالبات کی قبروں کی تصویر شیئر کر دی۔ اپنے پیغام میں ایکس پر لکھا کہ یہ وہ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ 160 کمسن طالبات کو میناف میں واقع قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ غزہ سے میناف تک بے گناہوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واقعے کو امریکی ظلم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ ایران اپنی خود مختاری کا ہر صورت دفاع کرے گا۔ ایرانی مندوب سعید ایروانی کا بیان۔ کہا، جوہری پروگرام پر امن مقاصد کے لیے جاری ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے آیت اللہ خامنئی اور دیگر رہنماؤں کو نشانہ بنایا۔
اسرائیل نے شہری مقامات پر حملے کیے، بچے اور شہری شہید ہوئے، اسکولوں، اسپتالوں اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایسے واقعات پر خاموش نہ رہا جائے، اقوام متحدہ پر زور۔ امریکہ کے اسلحہ ذخائر تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ گولہ بارود کی دستیابی پہلے سے کہیں بہتر ہو چکی ہے۔ ہتھیاروں کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے جس سے طویل جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، بولے امریکہ ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ماضی میں امریکی سفارت خانے پر حملے کا جواب جلد سامنے آئے گا۔ ہلاک امریکی فوجیوں کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو مشرق وسطیٰ کے 14 ممالک فوری طور پر چھوڑنے کی ہدایت۔ بحرین، مصر، ایران، عراق، اسرائیل، اردن، کویت، لبنان سمیت متعدد ممالک کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر امریکی شہریوں کو فوری انخلاء کا حکم۔ کینیڈا کی بھی شہریوں کو دبئی فوری چھوڑنے کی ہدایت۔ خصوصی پروازوں کا انتظار نہ کریں۔ زمینی راستے سے سعودی عرب یا عمان جانے کا مشورہ۔ کسی بھی وقت میزائل یا ڈرون حملے کا خدشہ ہے، شہری حساس مقامات سے دور رہیں۔ ٹرمپ نے ایران میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کی تو تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ امریکہ کے حملوں نے ایرانی قوم کو متحد کر دیا۔ ایران جوہری ہتھیار کے حصول کی کوشش تیز کرے گا۔ ایران جنگ جھیل لے گا، مگر امریکہ اور اسرائیل نے اپنے شہریوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ سابق روسی صدر کا بیان، کہا یہ امریکہ اور اتحادیوں کی عالمی غلبے کا جنگ ہے۔ روس سے نیوکلیئر تنازع کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ نیوکلیئر جنگ ہوئی تو ہیروشیما اور ناگاساکی بچوں کا کھیل۔ اسرائیل نے خامنئی کو نشانہ بنانے کے لیے برسوں خفیہ مہم چلائی۔ تہران کے ٹریفک کیمرے کئی سال پہلے ہیک کر کے نگرانی کی جاتی رہی۔ فائنینشل ٹائمز کا انکشاف، کہا کیمروں کا ڈیٹا خفیہ طور پر تل ابیب اور جنوبی اسرائیل کے سروسز تک منتقل ہوتا رہا۔ پیچیدہ الگورتھم اور سوشل نیٹ ورکس انالیسس سے سیکیورٹی اہلکاروں کا مکمل پیٹرن آف لائف تیار کیا۔ موبائل فون ٹاورز میں خلل ڈال کر حفاظتی عملے کو وارننگ سے محروم رکھنے کا بھی دعویٰ کر ڈالا۔ قطر اور سعودی عرب میں بم دھماکوں کی کوشش کے الزام میں موساد کے ایجنٹوں کو گرفتار کیا گیا۔ امریکی صحافی ٹکر کارلسن کا انکشاف، کہا کہ نیتن یاہو کے فیصلوں سے امریکی مارے جا رہے ہیں۔ اسرائیل عرب اتحادیوں کے درمیان جان بوجھ کر افراتفری پھیلاتا ہے۔ کارلسن نے مطالبہ کیا کہ امریکہ اسرائیلی حکومت کو واضح کرے کہ وہ انچارج نہیں۔ کارلسن نے ٹرمپ کو ایران پر حملے سے روکنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں ملاقاتیں کی۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ فوجی کارروائی کے خلاف لابنگ بھی کی۔ سعودی تیل تنصیبات پر حملہ اسرائیلی فالس فلیگ کارروائی کا حصہ تھا۔ حملے کا مقصد خطے کو گمراہ کرنا اور شہری اہداف سے توجہ ہٹانا تھا۔ ارامکو آئل ریفائنری ایرانی اہداف میں شامل نہیں۔ ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نیوز کا دعویٰ، کہا اسرائیل کا اگلا ممکنہ ہدف امارات کی الفجیرہ بندرگاہ ہے۔ صہیونیت انسانیت کے لیے خطرہ ہے، ایران پر جنگ مسلط کی گئی۔ ایجنڈا اسرائیلی اثر کو پاکستان کی سرحد تک لانا ہے۔ اس وقت عالمی میڈیا کی توجہ ایران پر مرکوز ہے۔ اسلامی دنیا پر آنے والے آفات کے پیچھے صہیونی نظریہ کار فرما ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا نیتن یاہو کے ذاتی شیطانی عزائم نے خطے کو بدترین المیہ میں دھکیل دیا ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ہماری مسلح افواج کی صلاحیت دنیا تسلیم کرتی ہے۔ افغانستان اور اسرائیل اور بھارت کا ممکنہ مشترکہ ایجنڈا پاکستان۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی ایرانی سفارت خانے آمد۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ ایران اس وقت صرف اپنا نہیں بلکہ فلسطین کا بھی دفاع کر رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو، کہا کہ عالم اسلام کو باہمی اتحاد کی ضرورت ہے۔ مشکل وقت میں ایران کی شانہ بشانہ ہے۔ امت مسلمہ باہم دست اور گریباں ہونے کی بجائے صہیونیت کا مقابلہ کرے۔ امریکہ انسانیت کا دشمن ہے۔
گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی ایرانی، قطری اور بحرین کے سفراء سے علیحدہ ملاقاتیں۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم اور سفارتی عملے سے اظہار تعزیت، خامنئی اور دیگر اعلیٰ ایرانی رہنماؤں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی قطری سفیر علی مبارک علی عیسیٰ سے ملاقات، موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر سندھ نے امت مسلمہ کے اتحاد سے مسائل کے حل نکالنے پر زور دیا۔ کامران خان ٹسوری کے بحرین کے سفیر محمد ابراہیم محمد عبدالقادر سے بھی ملے۔ کراچی کی مقامی عدالت میں ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو، بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ پروسیکیوشن، ایس ایس پی کمپلین سیل کے ماہری اور ایس ایچ او ڈاکس کو نوٹس جاری، فریقین سے 5 مارچ تک جواب طلب کر لیا۔ امریکہ اور اسرائیل کئی برسوں سے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور لاکھوں ایرانی شہریوں کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان میں افراتفری پیدا کی۔ درخواست میں موقف درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ ایس ایچ او ڈاکس کو بیان ریکارڈ کرنے کا حکم دیا جائے۔ شمالی بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ، نوشکی اور چمن سمیت 16 مقامات پر زمینی حملے، پاک افواج کے خلاف 25 مقامات پر فائر ریڈ کی کارروائیاں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے آپریشن غضب الحق میں تمام حملے مؤثر طور پر پسپا کیے۔ 27 افغان طالبان ہلاک کر دیے گئے۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کا ایک جوان شہید جبکہ 5 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں زمینی حملہ اور 12 فائر ریڈ ناکام ہوئے، 40 حملہ آور ہلاک ہوئے۔ فالو اپ آپریشنز جاری، سیکیورٹی فورسز ہائی الرٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی وفد کی اہم ملاقات، پارلیمان میں قانون سازی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی نے حکومتی قانون سازی پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی اتحادی جماعت کو اعتماد میں لینے کی ہدایت، حکومتی رہنماؤں کو مشاورت کا عمل مؤثر بنانے کی ہدایت جاری کی۔ اتحادی سیاست اور قانون سازی میں ہم آہنگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کیش لیس اکانومی کے فروغ پر جائزہ اجلاس، وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک اور دیگر متعلقہ اداروں کی ڈیجیٹل ادائیگیوں پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعظم کی تنخواہیں، پینشن، وینڈرز ادائیگیاں راج سسٹم پر منتقل کرنے پر معاشی ٹیم کی پذیرائی۔ رمضان ریلیف پیکج کے تحت 71% مستحق افراد تک امدادی رقوم کی فراہمی کو بھی سراہا۔ شہریوں کی سہولت کے لیے تمام بلز پر QR کوڈ فراہم کیے جائیں۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام کے اہداف مقرر مدت میں یقینی بنائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بلدیاتی نمائندوں کے وفد کی ملاقات، بلدیاتی نمائندوں کی مدت 15 مارچ کو ختم ہونے سے متعلق امور پر تفصیلی گفتگو۔ سہیل آفریدی نے کہا، بلدیاتی نظام کے تسلسل کے لیے متفقہ لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ اسپیکر اسمبلی کو حکومتی اور اپوزیشن اراکین اسمبلی پر مشتمل کمیٹی بنانے کی ہدایت دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی یقین دہانی، بولے لوکل کونسل ایسوسی ایشن نے آج کی ہڑتال مؤخر کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ پی ایس ایل کی نئی ٹیم سیالکوٹ اسٹالینز کا نام تبدیل کر کے ملتان سلطانز رکھ دیا گیا۔ نیلامی کے عمل میں یہ گنجائش تھی کہ آپ ٹیم کا نام بدل سکتے ہیں، اس کی دوبارہ آکشن کی ضرورت نہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے سی ای او سلمان نصیر کی میڈیا سے گفتگو، کہا 6 نام رکھے گئے تھے، مالکان ان کے علاوہ بھی نام رکھ سکتے تھے، ہم نے سیالکوٹ اسٹالینز کا نام ملتان سلطانز رکھ دیا۔ لاہور میں HBL PSL کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔